زنا کی پیداوار کو دیکھ رہا ہو شریعت نے کتنا روک دیا. گاؤں کے سرپنچ بنے شادی کرا دیا, دونوں نے منہ کالا کیا, دونوں کا نکاح کرا دیا. یہ کتنے بڑے ولی اللہ بنے بیٹھے نکاح کرا دیا. ججی صاحب نے جو بتایا وہی ٹھیک تھا, بعد میں کہہ رہے ہیں. اور مجھے بتائیے کہ 20 سال سے چیخنے اور چلانے کے بعد کیا آپ کے ہاں ابھی تک پوری طریقے سے عمل ہونا شروع ہو گیا؟ کیا جمعے کی 2 اذانیں جہاں جاتی تھی وہ ختم ہو گئی؟ کیا فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معاملہ ہر مسجد سے چلا گیا؟ کیا قبرستان میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ختم ہو گیا؟ کیا آپ کے یہاں میرے بھائیوں اپنے ایک ہی مولانا کئی لوگوں کو لے جا کر قبر میں پاس کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اور یہ بدعت کو رائج کرے؟ کیا یہ سب چیزیں ختم ہو گئی؟ 20 سال چیخنے اور چلانے کے بعد بھی آج تک یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. آج تک یہ چیزیں بہت جائز ہیں. اور ہے تو کون سا مولوی ہے جو دلیل لے کر مجھے دکھا دکھا اسی لڑکے کی شادی اسی لڑکی کے ساتھ آپ کرا رہے ہیں. اس میں ایک چیز اور جوڑ لیجیے, دونوں چپکے سے ملتے رہے, نہیں پکڑے گئے, پھر پکڑ گئے اور لڑکی کا حمل بھی ٹھہر. اب لڑکی کا باپ آخر دال پیلی کر کے میری بیٹی اب کس کو منہ دکھائے گی؟ میری بیٹی کے ساتھ یہ حال ہو گیا, اب تمہیں کو شادی کرنا پڑے گی کیونکہ تمہارا بچہ اس کے پیٹ میں ہے. اب اس بچے کو باپ کا نام دلانے کے لیے اسی لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے, جو سراسر غلط ہے, حرام ہے. آپ کے نکاح کے بعد بھی اس کے پیٹ کا بچہ اپنے باپ کا نام نہیں پائے گا, وہ بچہ ناجائز ہی کہلائے گا, کیونکہ نکاح سے پہلے حمل ٹھہرا ہوا تھا. یہ شادی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ لڑکی وضع حمل نہ ہو جائے, اس کے پیٹ کا بچہ جب تک پیدا نہ ہو جائے, جب تک پیدائش نہ ہو جائے, اس لڑکے اور لڑکی کی بھی شادی نہیں ہو سکتی. صاحب ابھی کرا دو, لڑکے کو بچے کو نام مل جائے گا, اگر کرا بھی دیا تب بھی نام نہیں ملے گا, اس لیے کہ وہ بچہ ناجائز ہے اور پیدائش کے بعد بھی یہ اس کا ناجائز باپ کہلائے گا, جائز باپ نہیں کہلا سکتا. اس لیے وضع حمل ہو جانے دو, پیدائش ہو جانے دو. جب لڑکی اس بچے کو پیدا کر دے اس کے بعد میں پھر آپ ان دونوں کا نکاح کرا سکتے ہو, لیکن اخلاقی طور پر آپ کھلا سکتے ہو بچے کو, پال سکتے ہو بچے کو, لیکن اس بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے ہو کیونکہ وہ تمہارا حلال بچہ نہیں ہے. زنا کی آواز دیکھ رہے ہو کتنی بری ہے, زنا کا معاملہ دیکھ رہے ہو. اب آپ نے شادی کر لی, جائز ہوگی, چلو. اب جو اور بچے پیدا ہوئے 3-4 باپ کی وراثت میں, وہ بچے جو نکاح کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ وراثت میں حصہ پائیں گے. جو بچہ پیدا ہوا ہے آپ کا ناجائز, آپ کی وراثت میں سے اس کا حصہ ہے. کہاں ہیں آپ؟ زنا کی پیداوار کو دیکھ رہا ہو شریعت نے کتنا روک دیا. گاؤں کے سرپنچ بنے شادی کرا دیا, دونوں نے منہ کالا کیا, دونوں کا نکاح کرا دیا. یہ کتنے بڑے ولی اللہ بنے بیٹھے نکاح کرانے والے, اللہ والے بیٹھے ہیں. دیکھو بہت اچھا کام کر دیا. اب آپ کہو صاحب اس میں اس بچے کا کیا قصور؟ کہہ سکتے, اور صحیح بات, اس بچے کا کیا قصور؟ تو باپ اپنی زندگی میں 1/3 کی وصیت کرے, جتنا 1/3 ہے اس کا سب دے دے, لیکن وہ بچہ باپ کے مرنے کے
مثلاً ہمارے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، ہم اپنی زندگی میں 1/3 کے حقدار ہیں، 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں۔ 1/3 سمجھ رہے ہیں نا؟ 1/3 ہم مسجد کو دے سکتے ہیں، ہم مدرسے کو دے سکتے ہیں، ہم 1/3 جس کو چاہیں اپنی زندگی میں دے سکتے ہیں، ہم اس کے حقدار ہیں۔ لیکن میرے مرنے کے بعد جو وراثت تقسیم ہوگی، اس وراثت میں اس کا حق نہیں ہوگا، اس وراثت میں جو ناجائز بچہ پیدا ہوا ہے اس کا حق نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہماری کوئی بیٹی اگر ہمارے سامنے سے بھاگ گئی اور کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی ہندو کے ساتھ، کسی عیسائی کے ساتھ اگر اس نے شادی کر لی، وہ گھر سے نکل گئی اور جا کر اس نے ان کے دھرم کو قبول کر لیا، وہ مرتد ہو گئی، آپ کی وہ بیٹی بھی آپ کی وراثت میں حق نہیں پائے گی، آپ کی زمین و جائیداد میں سے حق نہیں پائے گی۔ آپ کا کوئی بیٹا اگر مرتد ہو گیا، اس نے اسلام چھوڑ دیا اور اس کا دوسرا مذہب قبول کر لیا، تو آپ کا وہ بیٹا بھی آپ کی زمین و جائیداد میں سے وہ حصہ نہیں پائے گا۔ اس کا الٹا بھی ہے، ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں لیکن باپ ہی مرتد ہو گیا، باپ ہی کافر ہو گیا، باپ ہی غیر مسلم ہو گیا، تو پھر باپ کی وراثت میں سے یہ 4 بیٹے بھی محروم ہو جائیں گے، کیونکہ کافر باپ کی وراثت میں سے مومن بیٹوں کو پھر حق نہیں ملتا ہے، پھر بیٹا اپنے باپ کی وراثت میں حق نہیں پائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلے ہیں، بڑے باریک مسئلے ہیں، میں ان مسئلوں کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن چھیڑنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ بہت دنوں سے ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں رہتے ہیں، لوگ کہاں سے کہاں کیا کر دیے ہیں، 20 سال گزر گئے تب جا کر فتح ملتی ہے، ورنہ بعد میں لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے کہ جرجی صاحب نے جو بتایا وہی ٹھیک تھا، بعد میں کہہ رہے ہیں۔ اور مجھے بتائیے کہ 20 سال سے چیخنے اور چلانے کے بعد کیا آپ کے ہاں ابھی تک پوری طریقے سے عمل ہونا شروع ہو گیا؟ کیا جمعے کی 2 اذانیں جہاں دی جاتی تھی وہ ختم ہو گئی؟ کیا فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معاملہ ہر مسجد سے چلا گیا؟ کیا قبرستان میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ختم ہو گیا؟ کیا آپ کے یہاں میرے بھائیوں اپنے ایک ہی مولانا کئی لوگوں کو لے جا کر قبر میں پاس کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اور یہ بدعت کو رائج کرے، کیا یہ سب چیزیں ختم ہو گئی؟ 20 سال چیخنے اور چلانے کے بعد بھی آج تک یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، آج تک یہ چیزیں بہت مشکل ہے، کسی چیز کو جو باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہو اس کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آپ 20 سال پر اگر قائم ہیں اپنے ضد پر، تو ہم بھی 20 سال سے قائم ہیں اپنے قرآن و حدیث کے پیغام پر۔ ابھی دیکھیے یہاں پہ کسی نے مجھے پرچہ دیا تھا کہ مولانا یہ بتائیے، یہ مسئلہ 2 مسئلے آئے تھے، ایک مسئلے میں یہ لکھا ہے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے میت کے اعلان کرنا شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ بالکل سراسر ناجائز ہے، مسجد کسی چیز کے اعلان کی جگہ نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، اگر آپ کی بکری کھو گئی ہے، آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے، تو مسجد میں کوئی اگر اعلان کرتا ہے کہ صاحب فلاں فلاں آدمی کی بکری کھو گئی ہے، اگر گاؤں میں کسی کو ملے تو اس کی بکری دے دی جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے جواب میں جو آدمی یہ سن رہا ہے مسجد سے بکری کھونے کی آواز اس کے کان میں جا رہی ہے، تو وہ آدمی بد دعا دیتے ہوئے کہے اللہ کرے کہ تجھے تیری بکری نہ ملے۔ شریعت میں بالکل صاف حکم موجود ہے، جب بکری کھو جانے کا اعلان نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی چیز کے گمشدگی کا اعلان نہیں کیا جا سکتا ہے، تو مسجد کے اندر کسی کے جنازے کی مٹی کا اعلان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل تو واٹس ایپ گروپ پڑا ہوا ہے، آج کل تو زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، آپ ایک آدمی کو کہہ دیجئے واٹس ایپ پہ ڈال دیے، سب کو پتا چل گیا کہ مٹی اتنے بجے ہوگی، مسجد میں اعلان کرانے کو آپ نے کیوں ضروری سمجھ لیا ہے؟ ارے اذان دے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لائٹ چلی گئی، اب بنا مائک کی آواز دی، 15 منٹ کے بعد جماعت ہونے والی ہے، 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی، لائٹ آ گئی، اب آپ مسجد میں یہ بھی اعلان نہیں کر سکتے ہو نمازی بھائیوں اذان ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، آ جاؤ۔ جب اذان کے ہوتے ہوئے لائٹ چلی جائے اور اذان بغیر مائک کے ہو جائے، تو ایک اذان کے ہو جانے کے بعد آپ لوگوں کو نماز کے لیے نہیں بلا سکتے ہو دوبارہ، آؤ
نماز کھڑی ہونے والی ہے، جب نماز کا اعلان نہیں کر سکتے ہو تو میرے بھائیوں جنازے کے لیے مٹی کا اعلان کیسے کر سکتے ہو؟ یہ نہیں چلے گا اور یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے اسی کے ساتھ، ایک انسان نماز بھی پڑھتے ہیں، تمام قسم کے حرام چیزیں بھی کھاتے ہیں، مثلا سود، نشہ آور چیزیں، تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ اب یہ سوال تو بالکل بے وقوف آدمی کر سکتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی سوال ہے کہ مولانا صاحب اگر ہم پیشاب سے اپنی قمیض دھوئیں تو صاف ہو جائے گی، دھل جائیں تو پاک ہو جائے گی، کیا وہ قمیض پہن کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندے، پیشاب ناپاک اور تو اپنا کرتا اپنا پنجابی پیشاب سے دھو رہا ہے تو تیرا پنجابی اور ناپاک ہوگا یا پاک ہو جائے گا؟ سود حرام وہ کھا کے مسجد میں آئے گا تو اور گنہگار ہوگا یا پھر تیری نماز قبول ہو جائے گی؟ نشہ آور چیزیں حرام، پھر وہ چیزیں کھاتا بھی جا رہا اور نماز بھی پڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے کپڑے کو پیشاب سے پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ ایسے مسئلے نہیں پوچھنا چاہیے جو بالکل واضح ہو اور صاف ہو، جس کو عام آدمی بھی کہہ دے صاحب یہ چیز تو غلط ہے، نہیں ہو، آپ وہ مسئلے پوچھ رہے ہیں تو نہیں۔ تو میرے بھائیوں، زنا معاشرے کا سب سے گھناؤنا جرم ہے، نکاح معاشرے کا سب سے اچھا عمل ہے اور زنا معاشرے کا سب سے گھناؤنا جرم ہے۔ نکاح کو عام کرو اور زنا کو روکو، اور زنا کو روکنے کے لیے زناکاری کے اسباب بند کرو۔ دیکھیے اللہ نے زنا کو روکنے کے لیے کتنے طریقے اپنائے۔ چلو ایک آخری بات بتاتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے مجھے۔ میرے بھائیوں، زنا کو روکنے کے لیے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا لا یخلقن رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان۔ کوئی مرد کسی عورت سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے تنہائی میں نہ ملے۔ جلسے کی کمیٹی والوں تم بھی سننا، تمہارے اوپر یہ لا رہے ہیں، سنیے گا، برا مت مانیے گا، دین کی بات ہے، ہم سب کو سننا چاہیے۔ سنیے، لا یخلقن رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان۔ اللہ کے نبی نے زنا کو روکنے کے لیے کیا کہا؟ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے اکیلے میں نہ ملے۔ لیجیے، جب اکیلے میں ملے گا ہی نہیں تو زنا کیسے ہوگا؟ زنا کو روکنے کے لیے کیا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا؟ کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے، الا کان ثالثهما الشیطان، اس لیے کہ وہ دو ہی نہیں ہوتے ہیں، ان میں تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے زناکاری کو روکنے کے لیے پہلے زنا کا دروازہ بند کر دیا ہے، اس لیے پارکوں میں، نمائشوں میں، ایکسیبیشن، میلے ویلے میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ اکیلے نہ جائے، پابندی لگا لی۔ قرآن بھی پابندی لگاتا ہے زناکاری کو بند کرنے کے لیے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو کہ جب بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے سطر کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہیں نیچی کر کے چلو گے، نہ نگاہ کسی پر پڑے گی اور نہ ہی آنکھیں چار ہوں گی، نہ آنکھوں کے راستے سے محبت کا تیر تمہارے دل کو چبھے گا۔ اللہ نے زنا کے دروازے کو بند کرنے کے لیے نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم دے دیا، عورتوں کو بھی حکم دے دیا۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن۔ اے نبی مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو، ان لیڈیز سے بھی کہہ دو، ان خواتین سے بھی کہہ دو، ان مستورات سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی ابھی بوقت ضرورت، ہر وقت نہیں، بوقت ضرورت ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے، ٹھیک ہے، کسی ضروری کام میں جانا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی دیکھنے جانا ہے، ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کو لے کر علاج کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، وقت ضرورت کے ٹائم پر ابھی کبھی تمہیں گھر سے نکلنا پڑے تو اتنی ضرورت کے بعد تم گھر سے نکل سکتی ہو، لیکن نکلتے وقت بھی کچھ آداب ہیں، کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرائط یہ ہیں کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھنا۔ یغضضن من ابصارہن، اے عورتوں، لیڈیز، تمہاری نگاہیں نیچی رہنی چاہیے،
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اتنے باریک کپڑے مت پہننا کہ تمہارے جسم دکھائی دے، اپنی شرمگاہوں کی، اپنے گپتانگ کی حفاظت کرنا، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا، چست اور ٹائٹ ڈریس مت پہننا، وَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے میک اپ کو، بناؤ سنگار کو، زیب و زینت کو، کریم پاؤڈر لپسٹک لالی سرخی کو، کریم کو اور چوڑیوں کو اور سونے کے زیورات کو پہن کر نہیں نکلنا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرنا۔ جب زیب و زینت ہی نہیں کرو گے اور باہر بنا زیب و زینت کے جاؤ گی تو کون تمہیں دیکھے گا؟ اس لیے زناکاری کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اللہ نے یہ چیزیں بتا دی ہیں۔ اسلام زنا سے روکنے کے لیے زنا کے دروازے بند کر رہا ہے۔ جلسوں میں اگر میلے لگیں گے، ٹھیلے آئیں گے، چوڑیوں کی دکانیں لگیں گی، جلیبیاں بکیں گی، بیلونز اور غبارے بکیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں عورتیں اور لڑکیاں آئیں گی۔ ظاہر ہے جب آئیں گی تو بے پردگی ہوگی۔ اس لیے اسلام کسی جرم کے روکنے کے لیے جرم کے راستے پہلے بند کرتا ہے۔ آپ بھی اگر جلسہ کراتے ہو تو سب سے پہلے جلسوں میں ہونے والی عریانیت اور بے حیائی کا دروازہ بند کر دو۔ ان میلوں پر پابندی لگا دو۔ کیا یہ جلسے والے اور کمیٹی والے میلوں پر پابندی نہیں لگا سکتے ہیں؟ اگر یہ ایک ہو جائیں، اگر یہ چاہ لیں کہ کوئی دکان نہیں آئے گی، ہم ہی کمیٹی والے چاہتے ہیں نا، لیکن ایک دو کہہ دیتے ہیں ارے نہیں آ جانے تو کیا ہو گیا یار، ارے آ جانے دو، ارے یہ دکاندار اپنی مرضی سے آ جائیں گے، ان پر بینڈ لگا دو، قدغن لگا دو، ان پر روک لگا دو، ساری خرافاتیں اپنے آپ بند ہو جائیں گی۔ نہیں آئیں گے 10,000 آدمی، 2,000 سنیں گے، نہیں آئیں گے 2,000 آدمی، 50 سنیں گے۔ اسلام کہتا 50 کو سناؤ، 5,000 کی بھیڑ مت پیدا کرو، لیکن ایسی 5,000 بھیڑ سے کیا فائدہ کہ معاملہ بگڑ جائے، اونچ نیچ کا معاملہ ہو جائے، کوئی لڑکا اور لڑکی جلسے کے بہانے میلے میں ملاقاتیں کرتے پھرے اور اپنی موٹر سائیکل میں بٹھا کے وہ دوسری جگہ لے جائیں۔ یہ جلسوں میں یہ خرافاتیں بند ہونی چاہیے۔ اس لیے شریعت کا مزاج بہت سخت ہے۔ شریعت نے جن سے پردہ بتایا وہ رہے گا، ہم کریں نہ کریں لیکن پردہ رہے گا۔ پردہ ہے دیور سے بھابی کو پردہ ہے، جیٹ سے بھابی کو پردہ ہے۔ بھابی اپنے جیٹ کے سامنے نہیں آ سکتی، بھابی اپنے دیور کے سامنے نہیں آ سکتی، اسی طریقے سے سالی اپنے بہنوئی کے سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ پردہ رہے گا، ہم اور آپ کتنا بھی نوٹنکیاں کر لیں، ڈرامے کر لیں، ہمارے اور آپ کی نوٹنکی اور ڈراموں سے کچھ نہیں ہوگا۔ سن لیجئے، بہت بات کہہ رہا ہوں میں، جرجیز اپنی بیوی کے ساتھ اگر کھانا کھا رہا ہوں اور میری اجازت بھی ہو، چھوٹا بھائی آؤ تم بھی کھانا کھا لو، تو جرجیز کی اجازت کے بعد بھی جرجیز کی بیوی جرجیز کے چھوٹے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر جرجیز کے سامنے بھی بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے۔ جرجیز کی اجازت ہے، چھوٹے بھائی کو پرابلم نہیں ہے، میری بیوی کو بھی پرابلم نہیں ہے، لیکن شریعت ہماری اور آپ کی پرابلم سے نہیں چلتی ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہماری بیوی کے لیے ہمارے سامنے بھی ہمارے پاس بیٹھ کر ہمارے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے۔ اور میری بیوی میرے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، اس کی بہن آ جائے اور وہ بلا کے کہے اور تم بھی کھانا کھا لو، میری بیوی کے سامنے اس کی اجازت اور مرضی کے باوجود جرجیز کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر اپنی سالی کے ساتھ بھی کھانا کھائے۔ جب جرجیز کی بیوی کی موجودگی میں ہم بیوی کی بہن اپنی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تو میلوں میں، ٹھیلوں میں لے جانے کی اجازت کہاں سے مل گئی ہے؟ گھمانے کی اجازت کہاں سے مل گئی ہے؟ جرجیز کہتے جاؤ چھوٹے بھائی سے میں جلسے میں ہوں اور
तुम भाभी को ले आओ घर पे पहुंचा दो। तो जर्जीस की इजाजत के बावजूद भी जर्जीस का छोटा भाई मेरी बीवी को अकेले अपनी बाइक पर बिठाकर मेरे घर पे नहीं लाया है, मेरी परमिशन के बावजूद। जर्जीस की परमिशन अपनी जगह पर, लेकिन शरीयत अपनी जगह पर। इसीलिए अल्लाह के नबी ने साफ तौर पर कहा, अल्हमुल मौत। हम वो सिर्फ देवर को ही नहीं बोलते हैं, हम के अंदर ये रिश्ते भी शामिल हैं, देवर भी, जेठ भी, और बहनोई भी, खालाजाद भाई भी, चचाजाद भाई भी, ये सारे रिश्ते हम उनके अंदर शामिल हैं। और फरमाया अल्हमुल मौत, ये सारे रिश्ते बीवी के लिए मौत है, औरत के लिए मौत है। शरीयत के मिजाज को समझने की कोशिश करो। आज कितना आसान है सालियों का अपने बहनोइयों के साथ मालदा घूमना, फरक्का चला जाना। ससुर भी कह देता है दामाद से, जाओ मेरी बेटी को जो स्कूल छोड़। और साली अपने बहनोई की बाइक पर बीवी की मर्जी के बावजूद और बाप की इजाजत के बावजूद बैठ के चली जाती है। ससुर की भी इजाजत हो, बीवी की भी इजाजत हो, साली भी तैयार हो, तब भी हराम है। और कुछ चलो इतना ही अमल कर लो। 12:15 बज चुके हैं, 2 घंटे हो चुके हैं मुझे बोलते हुए। मेरे भाइयों, सर्दियों की सख्त रातों में आपने जो पैगाम आज मेरा सुना है, उस पैगाम में ये चीज उठाइएगा। और ये चीज शादीशुदा जिना अगर पहले हो जाए तो वो बच्चा जायज नहीं मान लिया जाएगा, चाहे निकाह ही क्यों ना कर लिया जाए। इस चीज को लेकर चलिएगा। ये बहुत चीज फैली हुई है। कल का प्रोग्राम मेरा बलिया डांगा में है और परसों प्रोग्राम मेरा बॉम्बे में है, सोनापुर भांडोप के अंदर। इसलिए मुझे प्रोग्राम लगे हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता। 2 घंटे की इस तकरीर पर इत्तेफा करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों की खताओं को माफ फरमाए, अपने समाज में बुराइयों से रोकने की हमें तौफीक अता फरमाए, हमारे समाज से बुराइयों को खत्म फरमा दे। ऐ अल्लाह, पर्दा हमारे मुआशरे और समाज के अंदर पैदा फरमा दे। बुराइयां हम सबको मिलकर अपने समाज को बुराइयों से पाक करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जो गैर शादीशुदा है उनको दीनदार रिश्ते अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे समाज में पर्दा करने की हमें तौफीक अता फरमा और नेक माहौल हमारे अंदर पैदा फरमा दे। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। साथ में एक बात और कह दूं, किसी चीज की लिमिट और ज्यादती भी इस्लाम में जायज नहीं है। ये जो सेल्फियां और फोटो आप ले रहे हैं, इस्लाम के अंदर ये भी जायज नहीं है, ये भी जायज नहीं है। इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़यामह मुसब्बिरून, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उनको होगा तो दुनिया में फोटो खींचेगा और तस्वीरें बनाएगा। फोटो आधार कार्ड के लिए ठीक है, पासपोर्ट के लिए ठीक है, जरूरत के तहत कैमरे से फोटो लिया जा सकता है, लेकिन बिला जरूरत आप जो सेल्फी और फोटो लेते हो, ये भी जायज नहीं है। इतना सुनने के बाद आप सारी नेकियों को बर्बाद कर दो और फिर खत्म कर दो, तो ये सब बेकार है। आपसे गुजारिश है कि अब आप फोटो न लो। अगर इसके बावजूद भी लोगे तो हम तो बरियो जिम्मा हैं, आप खुद गुनाहगार होंगे। अब अपना गुनाह आप खुद समझें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आए बिलाल, शरीयत ने इतनी ही इजाजत दी है कि तुम चेहरे को एक बार देख सकते हो, हाथ की दोनों हथेलियों को एक बार देख सकते हो। एक नजर मेरी बेटी को देख लो। आए बिलाल, मेरी बेटी मेरी नजर में चांद का टुकड़ा है, मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है। आए बिलाल, अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ, अपनी बेटी का हाथ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। आए बिलाल, आओ चलो मेरे साथ, मेरे घर में चलो। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को राजी हूँ। तुम्हारे साथ मेरी बेटी रहेगी तो वो भी नेक अमल करने लगेगी। आए बिलाल, तुम्हारे बारे में हमने सुना है, अल्लाह